ناظرین گرامی، 7 آسمان اور 7 زمینیں کہاں واقع ہیں؟ کیا سائنسی طور پر اس بات کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں کہاں ہیں؟ ناظرین گرامی، صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث و سیرت میں مستند حوالوں سے ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے بارے میں وضاحت مانگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اس بات کا مطلب بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم کفر کے رستے پر چل نہ پڑو۔ اس شخص نے اپنے ایمان پر قائم رہنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری زمین جیسی 7 اور زمینیں موجود ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح رسول آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ جو لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے وہی لوگ ان 7 دنیاؤں میں پیدا ہوئے۔ مسلم عقیدے کے مطابق انسان 7 کائناتوں میں بیک وقت پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ اگر پہلے آسمان اور پہلی زمین پر ایک انسان فقیر ہے، یہی انسان دوسرے آسمان اور دوسری زمین پر بادشاہ ہو سکتا ہے۔ واللہ علم، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ 7 آسمان کہاں پائے جاتے ہیں؟ امام غزالی کی کتاب مکاشفتہ القلوب میں 7 آسمانوں کے ناموں اور ان کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ناظرین، پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ آئیے سائنس کی روشنی میں پہلے آسمان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ سورج جیسے بے شمار ستارے ہماری کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ آسمان پر اربوں خربوں سیارے اور ستارے مل کر ایک گروپ بناتے ہیں جس گروپ کو گلیکسی کہا جاتا ہے۔ ہم انسان جس گلیکسی میں رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے۔ ملکی وے کا مطلب دودھ کا راستہ۔ دوستو، ہماری گلیکسی کو اگر خلا سے دیکھا جائے تو اس کا رنگ دودھ جیسا نظر آتا ہے۔ امام غزالی کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ پہلے آسمان کا رنگ دودھ جیسا سفید ہے، لہذا کہا جا سکتا ہے کہ پہلے آسمان اور پہلی زمین سے مراد ہماری ہی ملکی وے گلیکسی ہے۔ ناظرین، دوسرے آسمان کا نام ماؤن ہے۔ یہ ایسے لوہے سے بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ لفظ ماؤن کا مطلب ہے کشتی جیسی کوئی چیز۔ سن 1784 میں برطانوی ماہر فلکیات ولیم ہرشل نے آسمان پر ایک ایسی گلیکسی دریافت کی جو کشتی کی شکل میں تھی۔ اس گلیکسی کا رنگ بالکل آگ میں تپ کر چمکنے والے لوہے جیسا تھا۔ اس گلیکسی کو سلور گلیکسی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ گلیکسی زمین سے 30 ملین نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ 30 ملین نوری سال کا مطلب ہے کہ اس گلیکسی سے لائٹ کو زمین پر آنے میں 30 ملین سال لگتے ہیں۔ گویا آج اگر ہم آسمان کی طرف منہ کر کے اس گلیکسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں گلیکسی کی وہ شکل نظر نہیں آتی جو آج سے 30 ملین سال پہلے تھی۔ دوسرے آسمان کی جتنی بھی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ساری اس گلیکسی پر پوری اترتی ہیں، لہذا کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے آسمان سے مراد یہی گلیکسی ہے۔ ناظرین گرامی، تیسرے آسمان کا نام ملکوت ہے جو تانبے سے بنا ہوا ہے۔ ملکوت کے لفظ پر غور کریں تو یہ لفظ ملائکہ سے نکلا ہے۔ حدیث کے مطابق ملائکہ کے یعنی فرشتوں کے پرندوں جیسے پر ہوتے ہیں۔ 1835 میں برطانوی ماہر فلکیات سر جان فریڈرک نے ایک ایسی گلیکسی دریافت کی جس کی شکل اڑتے ہوئے پرندے جیسی تھی۔ اس گلیکسی کو دیکھ کر بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کوئی فرشتہ اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اس گلیکسی کو کارنیڈو گلیکسی کا نام دیا گیا ہے۔ اس گلیکسی میں 2 بلیک ہولز پائے جاتے ہیں۔ ان 2 بلیک ہولز کو بائنری بلیک ہولز کہا جاتا ہے۔ بائنری بلیک ہولز کی طاقت سنگل بلیک ہول سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بلیک ہول دوسری دنیاؤں کو جانے کا راستہ ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ فرشتوں کی دنیا کو عالم جبروت کہا جاتا ہے۔ کنڈور گلیکسی میں بائنری بلیک ہول کا پایا جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ فرشتوں کی دنیا کو جانے والا یہ بلیک ہول اسی گلیکسی میں ہے۔ ایک محتاط اندازہ لگائیں تو کہا جا سکتا ہے کہ تیسرا آسمان دراصل کنڈور گلیکسی ہی ہے۔ ناظرین گرامی، چوتھے آسمان کو زارا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ آسمان چمکدار سفید چاندی سے بنائے زمین سے 6.5 ملین نوری سال کے فاصلے پر گلیپر گلیکسی پائی جاتی ہے۔ اس گلیکسی کا رنگ چاندی جیسا ہونے کی وجہ سے اسے چاندی کا سکہ بھی کہا جاتا ہے کہ سکرپٹڈ گلیکسی ہی دراصل چوتھا آسمان ہے۔ دوستو، 5ویں آسمان کا نام ہے مسائرہ۔ یہ آسمان سرخ سونے سے بنا ہے۔ صدیوں تک آسمان دیکھنے والے سائنسدان کا کہنا تھا کہ آسمانوں پر کوئی ایسی گلیکسی نہیں ہے جو سرخ رنگ کی ہو۔ حال ہی میں 2 ایسی گلیکسیز کی تصاویر سامنے آئی ہیں جو دیکھنے میں سرخ سونے جیسی نظر آتی ہیں۔ ان گلیکسیز کا نام RS13 اور RS14 ہے۔ ناظرین گرامی، چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے۔ یہ آسمان چمکتا موتی جیسا ہے۔ 1881 میں فرانسیسی ماہر فلکیات چانس میسور نے ایک ایسی گلیکسی دریافت کی جس کی شکل بالکل کسی چمکدار موتی کی طرح تھی۔ اس گلیکسی کو میر 89 کا نام دیا گیا ہے۔ اگر اس گلیکسی پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ چھٹا آسمان یہی گلیکسی ہے۔ ناظرین گرامی، 7ویں آسمان کا نام لائبہ ہے۔ آسمان سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ سائنس کی دنیا میں 7ویں آسمان
قرآن کو تلاش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نکولس لوئس نامی فرانسیسی ماہر فلکیات نے 1752 میں ایک ایسی گلیکسی دریافت کی جس سے سرخ یاقوت یعنی روشنی نکل رہی تھی۔ اس گلیکسی کو بعد میں فرانسیسی ماہر فلکیات چارلس میسنجر نے سلودن پین ویل کا نام دیا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان گلیکسیز کے کلسٹر سے مزید دنیا وجود میں آتی ہیں جنہیں آج تک انسانی عقل سمجھ نہیں سکی۔ ناظرین گرامی، اسلامی تعلیمات کے مطابق بیت المعمور 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ بیت المعمور پر 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کی طرز کا ایک گھر ہے جس کے گرد ہر وقت ہزاروں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر بالکل خانہ کعبہ کے اوپر واقع ہے۔ کیونکہ ہر گلیکسی میں اربوں سیارے اور ستارے پائے جاتے ہیں، بیت المعمور اس گلیکسی میں کسی سیارے پر واقع ہے۔ بیت المعمور اس گلیکسی میں کس سیارے پر واقع ہے یا گلیکسیز کی کس کلسٹر میں واقع ہے، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ خالق کائنات کی کرسی کا ہی اگر ذکر کیا جائے تو اس کے سامنے اس کائنات کی حیثیت بالکل اس طرح ہے جیسے دنیا کے سب سے بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی رکھ دی جائے۔ تو کرسی اور اس کائنات کی مثال ایسی ہو سکتی ہے، اور پھر ان سب سے اوپر وہ رب جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ اور سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جدھر مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اپنی کائنات میں موجود 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم کائنات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ جہاں سے ہماری زمینوں اور ہمارے آسمانوں کی حد ختم ہوتی ہے، وہیں سے دوسری دنیا کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام دنیاؤں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سی دنیاؤں کا ذکر فرما رہے ہیں؟ اللہ کی سائنس ان تمام دوسری دنیا کو پیرل یونیورس کہتی ہے، جو کہ گلیشیئرز کے میگا کلسٹر سے وجود میں آتی ہیں۔ قدیم اسلامی کتابوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس دنیا میں ہم انسان رہتے ہیں اس کو عالم مسعود کہا جاتا ہے۔